بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا 131واں حصہ ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے متولی شعراوی رحمہ اللہ کے متعلق۔ جو بھی تفسیر سنتے ہیں عرب کے علماء سے، عربی زبان میں جو بھی ویڈیوز اگر سنتے ہیں تو ان کے لیے یہ نام نیا نہیں ہوگا۔ متولی شعراوی معروف مفسر ہیں اور ویڈیوز ان کے یوٹیوب میں موجود ہیں اور کئی لوگ ان کے ویڈیوز سنتے رہتے ہیں۔ متولی شعراوی یہ 15 اپریل 1911 کو پیدا ہوئے۔ مصر میں دقادوس نامی ایک شہر ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے۔ 11 سال کے تھے اس وقت میں، حفظ مکمل کر لیے تھے۔ 1916 کو معہد زقازیق میں داخلہ لیا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے آپ وہاں داخل ہوئے تھے، وہیں سے آپ ابتدائی تعلیم شروع کیے تھے۔ جب آپ بچپن ہی میں تھے، ابھی چھوٹے ہی تھے، اسی وقت سے آپ اشعار کو یاد کرنا شروع کر لیے تھے، اقوال کو یاد کرنا شروع کر لیے تھے اور حکم کو یاد کرنا شروع کر لیے تھے۔ گویا کہ آپ زبردست انداز میں حافظہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت دی تھی اور 1923 کو آپ معہد زقازیق سے شہادہ حاصل کیے۔ یہاں آپ ابتدائی تعلیم حاصل کیے تھے، اس کے بعد معہد ثانویہ میں آپ داخلہ لے لیے۔ شعر و ادب میں پہلے سے ہی آپ کو دلچسپی تھی، آپ کا شوق اور آپ کی دلچسپی شعر و ادب میں بڑھتا گیا۔ اس طرح اپنے ساتھیوں میں آپ ایک مقام بنا چکے تھے۔ طلبہ کے آپ رئیس مقرر کیے گئے تھے اور ایک جمعیت بنائی گئی تھی، جمعیت ادباء زقازیق۔ اس جمعیت کے آپ رئیس بھی تھے اور آپ کے جو اس وقت ساتھی تھے یا آپ کے ہم سبق جو تھے، ان میں دکتور عبدالمنعم خفاجی، شاعر ابو طاہر فاشا، استاد خالد محمد خالد، دکتور احمد ہیکل، دکتور حسن جاد، یہ سب آپ کے ساتھی تھے اور یہ جو بھی لکھتے تھے تحریر میں، یہ لوگ جو بھی لکھتے تھے وہ آپ کو آ کر ضرور دکھایا کرتے تھے، آپ کے پاس ضرور رکھا کرتے تھے۔ 1937 میں آپ کلیۃ اللغہ العربیہ میں داخلہ لیے۔ 1940 کو وہاں سے آپ فارغ ہوئے۔ 1943 کو تدریس کی اجازت آپ کو دی گئی اور آپ طنطا کے معہد دینی میں تدریسی خدمات انجام دینے لگے۔ پھر وہاں سے زقازیق کے دینی معہد میں آپ کچھ دن تدریسی خدمات انجام دیے، پھر اسکندریہ گئے، وہاں پر آپ دینی معہد میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس طرح 1943 سے لے کر 1950 تک گویا کہ آپ تدریس ہی میں تھے۔ 1950 میں آپ کو معہد جامعہ ام القریٰ میں آپ کو پڑھانے کا موقع ملا۔ 1950 میں آپ کلیۃ الشریعہ میں آپ بحیثیت استاد مقرر ہوئے۔ حالانکہ آپ تخصص کس فن میں کیے تھے؟ لغت میں، لیکن وہاں پر عقیدہ پڑھانے کا موقع ملا، لیکن آپ پیچھے ہٹے نہیں، بلکہ محنت کے ساتھ عقیدے کو جو ہے زبردست انداز میں آپ پڑھاتے رہے اور پڑھانے لگے۔ 1963 میں کچھ اختلاف کی وجہ سے آپ کو
سعودیہ آنے سے منع کیا گیا، وہاں سے آپ جزائر گئے، وہاں 7 سال تک آپ تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اور دیگر اداروں میں بھی آپ خدمات انجام دیتے رہے۔ مختلف ادارے جزائر کے علاوہ مختلف اداروں میں آپ خدمات انجام دیتے رہے، کام کرتے رہے۔ آپ مختلف قسم کے میڈل بھی آپ کو جو ہے اس زمانے میں مل چکے تھے، کئی قسم کے میڈل تھے آپ کو حکومتوں کی طرف سے آپ کو دیا گیا تھا۔ آپ کی کتابیں بھی ہیں اور آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی کتابوں کو باقاعدہ جمع کیا، ان کو نشر کیا اور ہر جگہ جو ہے پھیلانے میں مشغول ہیں، جن میں آپ کی مشہور و معروف تفسیر ہے، تفسیر شعراوی کے نام سے۔ اسی طرح کئی کتابیں ہیں، چند ایک کے اگر نام یہاں سناؤں میں تو الاسراء والمعراج ہے، الاسلام والفکر المعاصر یہ بھی ایک کتاب ہے، الاسلام والمرأہ الانسان الکامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے، الاحادیث القدسیہ یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے، الادلہ المادیہ علی وجود اللہ یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے، الآیات الکونیہ ودلالاتها علی وجود اللہ یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے، البعث والمیزان والجزاء التوبہ یہ بھی آپ کی کتابیں ہیں، الجنہ وعد الصدق کتاب ہے، الجہاد فی الاسلام یہ بھی آپ کی کتاب ہے، الحیات والموت یہ بھی آپ کی کتاب ہے، الخیر والشر یہ بھی آپ کی کتاب ہے، السحر والحسد یہ بھی آپ کی کتاب ہے، السیرہ النبویہ، ایسے بہت ساری کتابیں ہیں، میں ہر ایک کا نام نہیں لیا ہوں یہاں پر، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی تفسیر میں آپ چاہے یوٹیوب پر سنیں یا ان کی کتاب پڑھیں، تفسیر کی جو کتاب ہے ان کی وہ کتاب پڑھیں یا یوٹیوب پر آپ ان کی تفسیر سنیں۔ ان کی تفسیر میں چند باتیں آپ کو ملیں گی، وہ کیا ہے؟ آپ لغوی طور پر بحث کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ نص کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، آپ اجتماعی اصلاح کو ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی ممکن ہے جتنا ممکن ہے اتنا جو ہے اصلاحی باتیں آپ تفسیر کے ذریعے سے اپنے یوٹیوب میں بھی بتاتے ہیں اور آپ کی کتاب میں بھی آپ یہ پا سکتے ہیں۔ مستشرقین کے شبہات کی آپ رد کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کئی شبہات ہیں، مستشرقین کے پاس کئی آیتوں کو لے کر وہ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، تو آپ اپنے ویڈیوز میں بھی اور اپنی کتاب میں بھی ان کا رد کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ دوران تفسیر اپنے تجربات بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ضرب الامثال آپ بیان کرتے ہیں اور منطقی اسلوب اختیار کرتے ہیں، صوفیت بھی آپ تفسیر کے دوران ہم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی تفسیر دیکھیں یا نہ دیکھیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کے بارے میں اگر میں ایک جملے میں کہوں تو اگر آپ صحیح اور غلط میں فرق جانتے ہیں، منہج آپ کا صحیح ہے، اب منہج کے بارے میں بالکل مطمئن ہے، تو آپ ضرور سنیں، کیونکہ چند جگہ آپ کو تعویل کرتے بھی نظر آئیں گے، چند جگہ آپ کو ایسی باتیں بھی نظر آئیں گی جس میں آپ جو ہے شک میں پڑ سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ منہجی طور پر مطمئن ہیں تو آپ فرق کر سکتے ہیں، ان کے اندر جو صحیح باتیں ہیں وہ لے لوں اور جو غلط باتیں ہیں وہ چھوڑ دوں، تو ضرور سنیں، فائدہ ہوگا۔ نہیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ آپ نہ سنیں، جو ہمارے پاس اہل سنہ والجماعہ کے جو علماء ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ خطبہ کے لیے یہ قدوہ ہیں، ان کے اسلوب خطابت کو بہت سے لوگوں نے اپنایا ہے۔ شعراوی علماء ازہر میں سے ہیں اور علماء ازہر لغت، تفسیر، فقہ تقلیدی میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن سنت سے دور ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ مخلص لوگ ہیں، جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے تو وہ متنبہ ہو جاتے ہیں۔ عبد المحسن العباد
فرماتے ہیں کہ وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ اہل تاویل میں سے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں متولی شعراوی رحمہ اللہ کے متعلق۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔